آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا حضور گھی کے بارے میں، پنیر کے بارے میں، پوستین کے بارے میں بتائیے۔ پوستین یہ ایک اونی لباس ہے، جبہ قمیص اون کی کھال کی بنائی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا نام لے کر نہیں بتایا، ایک قانون سمجھا دیا، اور صرف صحابہ کو نہیں سمجھایا، قیامت تک آنے والے اپنے سارے غلاموں کو سمجھا دیا۔ اب وہ قانون جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اب اس کو ہم سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ۔ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام کیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ جس کو اللہ نے حلال کیا وہ کیا ہے؟ حلال۔ جس کو اللہ نے حرام کیا وہ کیا ہے؟ اب تیسری بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس چیز کے متعلق اس نے سکوت فرمایا، قرآن میں خاموشی ہے، نہ حلال کا ذکر ہے نہ حرام کا ذکر ہے، خاموشی ہے، فرمایا اس میں وہ ہے کہ جو تمہارے لیے جس میں معافی ہے، جنہیں معاف فرما دیا، یعنی وہ چیزیں تمہارے لیے استعمال کرنا ان چیزوں کا منع نہیں ہے۔ اب یہ اصول، یہ ضابطہ خود سرکار نے ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ و رسول قرآن و حدیث میں کسی چیز کے بارے میں آگے حلال ہے، اب اسے حرام نہیں کر سکتے۔ اب کسی چیز کو قرآن و حدیث میں حرام قرار دے دیا، وہ حرام ہے، اسے حلال نہیں کر سکتے۔ اور قرآن و حدیث میں کسی چیز کے بارے میں خاموشی ہے، نہ حلال کہا نہ حرام کہا۔ یہی بات تو سمجھنے والی ہے۔ کروڑوں ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ان کے بارے میں شریعت کا ضابطہ کیا ہے؟ تو جن چیزوں کو نہ قرآن کریم نے حلال یا حرام کہا نہ حدیث پاک نے، یعنی ان کا ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ سب کی سب چیزیں حلال ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ و رسول نے حرام قرار نہیں دیا، خاموشی ہے، تو وہ چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے وہ حلال ہی رہیں گی، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے حلال ہے، پاک ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ حکم شریعت جب آئے گا تب لگے گا کہ یہ چیز حرام ہے یا مکروہ ہے، یہ کام فرض ہے یا واجب ہے۔ اب اللہ اور رسول نے حکم دیا نہیں، شریعت وہی نافذ کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں اللہ اور رسول نے حکم نہیں دیا تو اپنی اصل کے اعتبار سے وہ حلال و جائز ہی رہے گی۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، میلاد شریف ہے، فاتحہ شریف ہے۔ اب میلاد شریف جو ہے، فاتحہ شریف جو اس کا کھانا، بعض لوگ کہہ دیتے جناب یہ حرام ہے، اور ہم سے کہیں گے قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہاں ہے فاتحہ کا ثبوت۔ ارے بھائی، آج یہ قانون سمجھ لو اور سن لو، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ عوام سے ان کی دین سے ناواقفیت کی وجہ سے انہیں الجھاؤ میں ڈالتے ہیں۔ آپ کو آج یہ اصول پتہ چل گیا، ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے۔ جب تک شریعت کی ممانعت نہ ہو
اس کا ناپاک ہونا کلیئر نہ ہو، وہ اپنی اصل کے لحاظ سے حلال ہے، پاک ہے، جائز ہے، مباح ہے۔ جس نے یہ قانون سمجھ لیا اس نے 3/4 دین سمجھ لیا۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اور فی الواقع جس نے اس قانون کو سمجھ لیا، صدہا وساوس حائلہ و فتنہ بپردازی اوہام باطلہ اور دست در اندازی ظنون عاطلہ سے امان میں رہا۔ یعنی وہ شکوک و شبہات، شیطانی وسوسوں اور بدگمانیوں سے محفوظ و مامون رہے گا، اور یہ نفیس ضابطہ نہ صرف اسی قسم کے مسائل میں بلکہ ہزارہا جگہ کام دیتا ہے، بلکہ ہزارہا جگہ کام دیتا۔ جب کسی کو، اب سن لیں اصول سن لیں، جب کسی کو کسی شے پر منع انکار کرتے ہوئے، حرام مکروہ کہتے ہوئے، بدعت سیئہ حرام بدعت کہتے ہوئے سن لو تو جان لو ثبوت دینا اس کے ذمے ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل میں مباح ہے۔ اگر میں فاتحہ دلا رہا ہوں، 11ویں شریف کر رہا ہوں، میلاد منا رہا ہوں، تو میرے لیے اصول موجود ہے، ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اسلام نے مجھے یہ قانون دے دیا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے مباح ہے، جائز ہے۔ میں جو یہ لنگر 11ویں شریف کا کھا رہا ہوں، اس اصول کے تحت میرے لیے جائز ہے۔ جو حرام کہے وہ لائے دلیل شریعت کی۔ حرام جب ہوگا جب قرآن اسے حرام کہے گا، حدیث اسے حرام کہے گی، اجماع مجتہدین اسے حرام کہیں گے، قیاس مجتہدین اسے حرام کہے گا، یا اجماع امت اسے حرام کرے گی۔ دلیل شرعی 4 ہیں ہمارے لیے، ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع امت، چوتھا مجتہدین کا قیاس۔ ان 4 سے کوئی دلیل لے آئے حرام ہونے کی تو وہ بات حرام مان لیں گے، لیکن کوئی اپنی مرضی سے کہے کہ میرا دل چاہتا ہے اسے حرام کر دوں کیونکہ مجھے غوث پاک اچھے نہیں لگتے، تو ان کی 11ویں بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو اب اگر کوئی خود سے شریعت گھڑتا پھرے، خود سے قانون بنائے، تو کسی کے قانون کے ہم تو پابند نہیں ہیں، وہ ٹھیکیدار بنتا پھرے اپنے گھر میں۔ تو اب یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ جو شخص جو کام کر رہا ہے دلیل اس کو نہیں دینی، جو منع کر رہا ہے منع کرنے والے نے دلیل دینی ہے۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے اور کوئی منع کرے تو دلیل لائے گا، یہ اللہ نے منع کیا، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، وہ لائے گا دلیل۔ اب کوئی شربت پی رہا ہے اور کہیں حرام ہے، کیوں؟ کہ جناب یہ تو امام حسین کے نام کا ہو گیا اس لیے حرام ہے۔ بھئی امام حسین کا نام لگنے سے اگر شربت حرام ہو جائے تو 4 چیزیں ہیں دلیل شرعی، قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ، اجماع امت سے بتاؤ، مجتہدین کے قیاس سے بتاؤ۔ جب 4 میں منع نہیں تو ہمارے لیے تو یہ حلال ہے کہ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ۔ تو کہاں سے حرام کرنے آ گیا؟ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جناب حوالہ لاؤ، اور ہمارے نوجوان وہ بھی جوش میں بحث کرتے ہوئے فوراً مسجد میں گئے، مولوی صاحب حوالہ دے، وہ میرے سے بحث کر رہا ہے، جی میلاد شریف حرام ہے، 11ویں شریف حرام ہے، جناب یہ فاتحہ حرام ہے، سوئم حرام ہے۔ ارے بھائی ٹھنڈے دل سے غور کرو، حوالہ ڈھونڈنا تیرا کام تھا یا جو منع کر رہا ہے اس کا کام تھا؟ اس کا کام تم اپنے ذمے کیوں لے رہے ہو؟ جو حرام کہے، بدعت کہے، دلیل وہ لائے، حوالہ وہ لائے، اور دلیل بھی شرعی دلیل لائے۔
قرآن سے لائے، حدیث سے لائے، اجماع سے لائے، قیاس مجتہدین سے لائے۔ اب وہ کیا دلیل لاتے ہیں؟ جی صحابہ نے نہیں کیا اس لیے حرام ہے۔ بھئی یہ کون سی دلیل شرعی ہے؟ اس سے کہو لکھ کر دے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا قیامت تک ساری امت پر حرام ہے۔ پھر پوری لسٹ سنا دو اس کو کہ جو تم کر رہے ہو پہلے تم اپنے کام صحابہ سے ثابت کر دو، تم نے جو شادی حال میں شادی کی ہے پہلے اسے بھی ثابت کر دو، جو لباس پہنے پھر رہے ہو اس کو ثابت کر دو، آج جو گھر میں کھا کر آئے ہو اس کو بھی ثابت کر دو، جس ڈبل بیڈ پہ ساری رات کروٹیں لیتے اسے بھی ثابت کر دو، پھر آپ بھی ایک لسٹ سنا دو۔ یہ کون سا قانون شریعت ہے خود سے گڑھ لیا؟ شریعت نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، نہ اللہ نے، نہ رسول نے، نہ اجماع امت ہے، نہ قیاس مجتہدین ہے کہ جو کام صحابہ نے کیا بس وہی امت کرے، جو انہوں نے نہیں کیا امت پر حرام ہے۔ ایسا کوئی قانون شریعت نہیں ہے، یہ من گھڑت قانون بنایا ہوا ہے جس میں وہ خود پھنستے ہیں۔ اور اگر یہ قانون بنا لیا جائے، آج کے دور میں ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، اتار دو سارے پنکھے، بند کر دو لائٹیں، سپیکر ہٹا دو، ہر چیز ختم کر دو، اٹھا دو قالین سارے، گرا دو ان بلڈنگوں کو، آ جاؤ کچی مٹی کے فرش پر، بیٹھ جاؤ سورج کے نیچے، کرو اس طرح دین کا کام۔ کہتے جناب تم صحابہ سے بڑے عاشق رسول ہو، انہوں نے میلاد نہیں منایا تم مناتے ہو، تم صحابہ سے بڑے دین کے حامی و درد ہو، انہوں نے ایسے مدرسے نہیں بنائے تم بناتے ہو، انہوں نے درس نظامی کا کورس نہیں بنایا تم بناتے ہو، انہوں نے بخاری نہیں پڑھی تم پڑھتے ہو، انہوں نے مسلم شریف نہیں پڑھی تم پڑھتے ہو، انہوں نے دورہ حدیث نہیں کرایا تم کراتے ہو، انہوں نے ختم بخاری نہیں کرایا تم کراتے ہو، تمہیں زیادہ دین سے پیار ہے، انہیں دین کی سمجھ نہیں۔ اب قانون شریعت کو آپ ذہن نشین کر لیں، ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اس کو حفظ کریں، اپنے گھر والوں کو جا کے یاد کرائیں، یہ بات انہیں سمجھائیں کہ ہر چیز اپنی اصل میں حلال، جائز، مباح ہے۔ اور دوسرا اصول جو ہم نے سمجھا، جب تک اسے کوئی شرعی ممانعت یا نجاست عارض نہ ہو۔ دوسری بات یہ کی کہ اگر کوئی ہم جائز کام کر رہے ہیں اور کوئی فتویٰ لگانے لگ جائے، حرام قرار دے، حرام بدعت قرار دے، بدعت سیئہ قرار دے، تو حوالہ ہم نے نہیں دینا۔ ہمارا حوالہ کیا ہے؟ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اسے سنا دو بھئی میرے پاس یہ حوالہ ہے، ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، سنن ترمذی کی حدیث سنا دو، سرکار نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، حرام وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ بھی حلال ہے، تو اللہ نے اس کے حرام ہونے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، ہمارے لیے حلال ہے۔ حوالہ تو لے کے آ حرام کا، ڈھونڈ تو کتابیں، تلاش تو کر، اس کا کام اپنے ذمے نہیں لینا۔ اب اس سے پتہ چلا، اس قانون شرعی سے بات واضح ہو گئی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر جو خوشی مناتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دیگر عبادات بجا لاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، محفل قائم کرتے ہیں، اجتماعات قائم کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اسی طرح معراج شریف آ جائے تو ذکر خیر کرتے ہیں، شب بارات آ جائے شب بیداری کرتے ہیں، اسی طرح شب قدر آ جائے شب بیداریاں کرتے ہیں، اسی طرح اکابر امت کے عرس آ جائیں، عرس مناتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، خواجہ اجمیر کی 6ٹھی شریف مناتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کی صورت میں تحفے پیش کرتے ہیں،
اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے اس کا سوئم کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اسی طرح برسی مناتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، حضور کا نام آ جائے بڑی عقیدت کے ساتھ چومتے ہیں، درود پاک بھیجتے ہیں، اسی طرح تراویح باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، مدارس قائم کرتے ہیں، پختہ خوبصورت محراب منبر بناتے ہیں، مسجدوں میں فانوس لٹکاتے ہیں، لائبریریاں قائم کرتے ہیں، دینی اجتماعات تبلیغی اجتماعات منعقد کرتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، درس تصوف ہوتا ہے، دینی مدارس میں طالب نصاب ایک مخصوص نصاب جاری کیا جاتا ہے، دورہ حدیث ہوتا ہے، ختم بخاری ہوتا ہے، ایسے ہی بہت سارے دینی امور جو آج کل دین کے شعار ہیں اور جن سے دین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے بجا لاتے ہیں، تو ان کاموں کا کرنا ان کے لیے جائز و مستحب اور باعث برکت و فضیلت ہے۔ اب جو ان کاموں سے منع کرے، معاذ اللہ انہیں حرام بدعت قرار دے اور اس کے جواز کا حوالہ مانگے، وہ گمراہ بدعتی شخص ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو حرام و بدعت قرار دے رہا ہے جو شرعاً جائز ہے، جنہیں اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا، تو لہذا اسے حوالہ دینے کی قطعاً ضرورت نہیں، بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو تو دور کا سلام بھی نہیں، اور اس کو تو کہو ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، یہی حوالہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ اصول و قاعدہ و ضابطۂ شریعت مطہرہ ہم نے اب سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ جب تک کسی چیز کا حرام و مکروہ ہونا شرعی دلیل سے واضح و ثابت نہ ہو، محض شک و شبہ اور گمان و اٹکل سے اسے حرام اور مکروہ اور بدعت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے یا حدث واقع ہونے کا یقین کامل نہ ہو، اور یقین بھی ایسا کہ جس پر بلا جھجک قسم اٹھائی جا سکے، تب تک وہ چیز پاک ہے، وضو و غسل قائم ہے، تو لہذا محض وہم و گمان کی وجہ سے کسی شے کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔